لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہماری بات یہاں پر ختم ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے. اس میں چند باتیں اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پہرا بالکل محفوظ تھا, پہرا لگایا ہوا تھا, لیکن گھر کافی وسیع تھا, بڑا تھا. اب یہ جو بلوائی لوگ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, وہ لوگ دیوار کو پھاند کر یعنی کود کر اندر گھر میں گھس گئے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر سب سے پہلے آگے محمد بن ابی بکر تھے, لیکن ان کو وہ غیرت دلائی, وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس میں ایک شخص تھا غافقی جس کا نام تھا, اس نے آپ کے سر پر لوہے کا پرز مارا, وہ چابک جیسا, یعنی آگے سے وہ دستہ جیسا اور پیچھے سے وہ چابک جیسا, یعنی چین آتی ہے پوری. پرز مارا تو وہ پہلو کے بل گر گئے. حضرت عثمان رضی اللہ پہلو یعنی اس طرح گر گئے. پھر ایک اور شخص سودان بن عمران نامی شخص وہ آگے بڑھا اور آپ کے سینے پر چڑھ گیا. اس کے بعد ایک اور شخص سودان بن عمران, اس نے تلوار کھینچی باہر اور آپ پر وار کیا, لیکن آپ کی وہ اہلیہ محترمہ نائلہ بنت فرافضہ جس کا نام تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, انہوں نے اس تلوار کے وار کو جو روکا تو تلوار یہاں لگی اور انگلیاں کٹ کر جدا ہو کر گر گئی. چاروں انگلیاں گر گئی. اور اس کے بعد شقی ازلی کتاب میں لفظ استعمال کیا ہے, ایک شقی ازلی بدبخت آدمی آگے بڑھا, اس کا نام بھی لکھا ہے, اور آپ کے بدن سے آپ کے سر کو الگ کر دیا. اور اس وقت آپ کے بدن سے جو خون کا قطرہ گرا وہ قرآن کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تم سب کو کافی ہو جائے گا, وہ سننے والا اور جاننے والا. جو خون کا قطرہ گرا وہ کہاں پر؟ اسی آیت پر گرا, اور اللہ نے پھر وہ نتائج بھی ان کو دکھائے, وہ انشاءاللہ دوسرے موقع پر آئے گا. تو یہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا بھی بہت تھا, لیکن ان کے دلوں میں وہی بھرا ہوا تھا کہ حضرت عثمان کی یہاں پر حکومت ہمیں منظور نہیں ہے. یہ تقریباً 3000 کے قریب مجمع ہوگا بلوائی ہوگا. ان کا نام ہی بلوائی رکھ دیا. دوسرا نام سوائی پارٹی جس کو کہا جاتا, یہ فتنہ تھا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش ایسے ہی 3 دن تک بغیر گور و کفن کے ایسے ہی پڑی رہی، کوئی کفن نہیں، کوئی دفن نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی پڑی رہی لاش۔ اور ایک بات تو یہ کہ ایک دن تک کافی، یعنی ایک دن تک تو مسلسل کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اتنا بڑا گھر تھا اور باہر اتنا پہرا لگایا ہوا تھا، اور محاصرہ والے جتنے باز تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، تو باہر جو کھڑے ہوئے تھے پہرے میں ان کو تو ایسا ہی لگا کہ اندر سب کچھ سیٹ ہے، حفاظت میں، لیکن اندر سب کام کیا ہو گیا تھا، تمام ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا، اور اس پہرے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان کی حفاظت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت معاویہ کو معلوم ہوا۔ جیسے حضرت علی کو معلوم ہوا، اس وقت مدینہ میں تھی، لیکن وہ اس سے پہلے بات آ گئی تھی کہ انہوں نے بلوائیوں نے حضرت علی کو بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، لیکن وہ مدینہ سے تھوڑے دور احجار الزیت نامی ایک جگہ ہے وہاں پر چلے گئے، لیکن جیسے معلوم ہوا وہاں سے آئے، حضرت حسین اور حسنین کو سزا دی کہ آپ کے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کو کیسے قتل کر دیا۔ حالانکہ ہم یہ سمجھے کہ ان دونوں میں جو تھا وہ متبھید تھا، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ ناراضگی تھی، لیکن دینی بھید نہیں تھا، دینی اتفاق تھا پہلے سے۔ بعض ایسی اس جنگوں میں تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ اس طرف کھاتے تھے اور اس طرف سے لڑتے تھے۔ ہم وہ بات نہ بھولے، صحابہ کا فضائل کے بارے میں ہمارے دل میں کچھ بھی آنا، وہ بار بار ہمارے دل کو ٹٹولتے رہے، کئی کوئی شیطان وسوسہ ہمارے دل میں نہ آئے۔ تو خلاصہ 3 دن تک ایسی لاش پڑی رہی بغیر گور و کفن کے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے پھر ان کی تدفین ہوئی جنت البقیع کے پاس ایک حش کوکب نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ 17 صحابہ نے نماز، 17 لوگوں نے نماز پڑھی، 17 یعنی 17 لوگوں نے صرف نماز پڑھی، اس لیے کہ اس وقت جو ماحول تھا وہ بلوائیوں کا، لوگوں پر خوف اتنا تھا کہ لوگ باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ جو جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ان کا خوف لوگوں کو اتنا بیٹھ گیا کہ اب یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہمارے جان کو بھی کیا ہے، خطرہ۔ لیکن اس کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، اب خلافت کا مسئلہ ہے، 3 دن تک یہ جو مسند خلافت ہے، خلافت کی کرسی وہ 3 دن تک خالی رہی۔ اس کے بعد تمام حضرت طلحہ نے دوسرے احباب جو بلوائی تھے، اب یہاں پر یہ سمجھ رہے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اگر ان کو نہیں بٹھایا گیا دوسرا کوئی آئے گا تو ہماری خیر نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس میں سب سے آگے تھا مالک اشتر نخعی جس کا نام تھا، وہ آگے تھا، وہ سارے کے سارے لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور آپ کو خلیفہ بننے کے لیے کہا۔ پہلے تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ امیر بن جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ نے اور بہت سارے تابعین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن 6 کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی کہ ان 6 میں سے کسی کو امیر بنا دیں۔ ان میں سے 2 تھے حضرت طلحہ اور زبیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسپیشل بلوایا کہ اگر ان کو ٹھکانے نہیں لگایا، ان سے بیعت نہیں لی تو بعد میں بیعت بھی لیں گے۔ چنانچہ ان کو بلوایا گیا، جب بلایا تو انہوں نے تو پہلے تو منع کر دیا، لیکن وہ مالک اشتر وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، بیعت کر لو ورنہ آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ تو بزور شمشیر تلوار کے زور سے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کروایا۔ یہ آگے کام آ گیا، اسے یاد رکھیں۔ ان کو کیا کیا، تلوار کے زور سے ان کو ان سے بیعت لی۔ تو ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، اب انہوں نے بڑا اثر انداز خطبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور یگانیت کی، یعنی ایک ساتھ رہنے کی، ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کی تاکید فرمائی، اور بہترین مسلمان وہ رہے گی جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ یہ پوری تقریر اور پورا خطبہ دیا۔ ہم اللہ کے کاموں یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور بدی سے یعنی برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ خطبہ دینے کے بعد جب فارغ ہوئے، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اب آپ امیر بن گئے تو آپ اب یہ کام کریں کہ قاتلان عثمان سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان سے کیا کر لو؟ قصاص لو۔ قصاص کو سمجھتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، جیسے بھائی زید نامی شخص نے عمر کو قتل کر دیا، تو اب عمر کے جو وارثین ہیں وہ زید کو اس کے بدلے میں کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ وہ قصاص کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری لمبی تفصیل ہے، مسئلے مسائل وہ الگ ہے۔ تو قاتلان عثمان سے آپ کیا کر لے لو؟ قصاص لے لو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ہم نے اسی شرط پر صلح کی تھی کہ آپ قاتلان عثمان سے کیا لیں گے؟ قصاص لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد کہ نہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی بات پر صحیح تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلوائیوں کا لوگوں میں خوف ابھی باقی ہے، اور ابھی ایسا کچھ کرنے جیسا نہیں، اگر کرنے جائیں گے تو کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ ابھی جو نظام حکومت کا نظام ہے وہ بھی برابر مضبوط نہیں ہوا، ابھی بعض لوگوں نے بیعت کی ہے، اس میں کافی سارے لوگ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، جس کو ہم کہیں بنو امیہ کا خاندان، اس کے کافی لوگ تو فرار ہو گئے تھے، بیعت کی ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ۔ تو بیعت ابھی جو حکومت کا نظام مضبوط ہونا چاہیے وہ ابھی ہوا نہیں۔ ایسے ہم سمجھے کہ بھائی ہندوستان میں رہنے والے بعض اکثر یعنی پونے حصے کے لوگ اگر ووٹ ہی نہ دے، کچھ کرے نہیں، ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر کیا حکومت پر بیٹھ سکتا ہے وہ؟ ایسا ہی معاملہ وہاں پر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند گنے چنے لوگوں نے بیعت کی تھی، دوسرے لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ تو اب جو نظام حکومت مضبوط ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ بنو امیہ کا خاندان تھا، تو ان کو کیا لگا کہ بھائی یہ قصاص لینے سے کیا کر رہے؟ گریز کر رہے، قصاص لینے سے دور ہٹ رہے۔ حالانکہ تو شریعت نے کہا شرعی حد ہے، اور شرعی حد میں کسی کا چلتا نہیں، چاہے علی ہو چاہے عثمان ہو، کوئی بھی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو بھی میں اس کے ہاتھ کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا۔ یعنی شریعت کے معاملے میں ذرہ برابر کسی کی بھی پرواہ نہیں کی جائے، شریعت کے حکم پر عمل کیا۔ تو یہ قصاص بھی کیا ہے؟ شریعت کا حکم تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا۔ تو اس میں دو تین جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کا خیال یہ ہو گیا کہ چلو ابھی حضرت علی جو کہہ رہے ہیں وہ برابر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ حکومت برابر مضبوط ہو جائے، اس کے بعد قصاص لیں گے۔ ایک جماعت یہ بن گئی جو بنو امیہ کا خاندان ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ قصاص لینے سے دور ہٹ رہے، یہ قصاص لینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق دلوانا ہی نہیں چاہتے، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اور تیسرے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر حضرت علی کو ہم نے بالکل اطمینان کی سانس لینے دی تو ہماری خیر نہیں، اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ لڑائی کراؤ اور حکومت کرو۔ اب تو وہ بلوائی یہ سوچ رہے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنا پلان شروع کر دیا، اور ہر ایک کو خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کروانا چاہتے، اور قصاص سے کیا کروانا چاہتے؟ دور کروانا چاہتے۔ اس کے بعد یہ معاملہ تو ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی منع کر دیا،
حضرت علی جیسے ہی حکومت کی کرسی پر آئے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے بھی سی ایم ایم ایل اے جتنے بھی تھے ان تمام کو کیا کر دیا؟ دست بردار کر دیا، تمام کو نیچے اتار دیا۔ سی ایم ایم ایل اے تو اپنے جو ضلع کے اعتبار سے ہوتا ہے، صوبہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے کیا کر دیے؟ ہٹا دیے اور ان کی جگہ پر دوسرے لگا دیے۔ لیکن کوفہ والے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ کسی کو حاکم ماننا گوارا نہیں کرتے، تو کوفہ والوں نے تو جہاں پر جس کو وہاں پر بھیجا تھا اس کو کیا کر دیا کہ اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو تجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، تو واپس چلا جائے۔ دوسرا، شام میں حضرت معاویہ کی حکومت تھی، تو وہاں پر جو گیا تھا آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جس کو وہاں پر حاکم بنا کر بھیجا گیا، اس کو بھی درمیان میں حضرت معاویہ کے سواری ملے، انہوں نے کہا کہ بھئی تو اگر عثمان کی طرف سے آیا ہے تو ہم تجھ کو قبول کر لیں، لیکن اگر کسی اور کی طرف سے آیا ہے تو چلا جائے، اگر نہیں گیا تو تیرے سر کو بھی ہم تن سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ چنانچہ وہ وہیں سے جس کو بھیجا تھا وہیں سے واپس چلا جائے۔ بصرہ میں عثمان بن حنیف ان کو وہاں پر والی بنا کر اور گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور بصرہ کا جو حاکم تھا پہلے یعلا میمہ ایسا کچھ نام ہے، تو وہ پہلے ہی سے کہ اس کو جیسے ہی معلوم ہوا تھا رات ہی کو وہاں سے بیت المال کا سارا مال لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اب یہ جب معاملہ ہوا تھا تو مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہ تھے کہ آپ جو ابھی یہ حاکم اور گورنر کو ایم ایل اے کو اور سی ایم کو آپ ہٹا رہے ہیں، ابھی مت ہٹائیے، آپ پہلے ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد جب حکومت مضبوط ہو جائے پھر ان کو ہٹا لیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو مانا نہیں اور تمام کو کیا کر دیا؟ معزول کر دیا، ہٹا دیا اور دوسروں کو لگا دیا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گئے تھے، حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خط بھیجا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو یا آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے نا، جتنے بھی خط لکھے جا رہے ہیں نا وہ حضرت علی نے لکھا، ایسا نہیں حضرت معاویہ نے لکھا، بلکہ ان کے قاصدوں نے لکھا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر ہمارے دل میں خلش نہیں آنی چاہیے۔ حضرت معاویہ کے پاس جیسے ہی خط گیا، حضرت معاویہ کی طرف سے ایک خط کا جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے لکھ دیا من معاویہ الی علی، کہ معاویہ کی طرف سے حضرت علی کو، دل سے کچھ لکھا نہ۔ اور ایسا خط کسی بڑے آدمی کو بھیجے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مذاق ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے وہ قاصد لے کر آیا تو وہ خط کیا سمجھ میں آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کیا کیا؟ مذاق کیا۔ چنانچہ دونوں طرف سے جوش میں آ گئے، لیکن وہاں پر جو حضرت معاویہ کی طرف سے جو قاصد آیا تھا، وہاں اس قاصد کے مدینہ میں کچھ رشتہ دار رہتے تھے، اس کی وجہ سے اس کو بچا لیا گیا، ورنہ وہیں پر اس کو کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے۔ تو یہ سارا معاملہ کیوں ہوا کہ وہ جو حاکم اور گورنر ایم ایل اے اور سی ایم تھے ان کو ہٹایا تھا، اس کی وجہ سے سارے معاملے پیش آئے۔ یہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ذی الحج کے مہینے 18 ذی الحجہ سن ہجری 35 میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار الآخرت کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کون سا؟ 18 ذی الحجہ۔ اس کا مطلب کہ کافی سارے لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، کافی سارے لوگ مدینہ میں موجود نہیں تھے اس وقت، اور اسی حالت میں بلوائیوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس وقت قتل نہیں کیا تو اب سارے لوگ آ جائیں۔ اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر گئی ہوئی تھی۔ اب وہ حج پورا کر کے وہ واپس ہی آ رہی تھی، آدھے راستے پر پہنچی تھی، ان کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا۔ اب یہ بات جب سنی تو وہ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئی، اور مکہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ بات کہی اس میں کہ مدینہ الرسول میں حرم میں جس شخص کا خون حرام کیا تھا اس حرام خون کو لوگوں نے بہایا۔ ان کا خون حرام نہیں تھا لیکن خون بہانا حرام تھا۔
وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. مدینہ الرسول میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے قاتلین سے یعنی حضرت عثمان کے قاتلین سے کیا لیا جائے؟ قصاص لیا جائے. تو وہ جب یہ نصیحت کی اور یہ خطبہ دیا تو وہاں سے ہی 3-4 ہزار کا مجمع تیار ہو گیا. کیوں؟ قصاص لینے کے لیے. اب یہاں پر سے حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر کے وہ زبردستی بیعت کروائی تھی. یہاں سے پھر وہ کیا ہو گئے؟ مکہ روانہ ہوئے تھے. اور مکہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سارا مجمع جمع کیا تھا اس کے ساتھ جا کر مل گئے. اور ادھر سے بھی جو بصرہ کا حاکم تھا, گورنر, وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا, وہ بھی مکہ پہنچ گیا تھا. یہ سارے مل کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی 4-5 ہزار کا مجمع ہو گیا. اب وہ قصاص لینے کے لیے روانہ ہوئے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے سوچا کہ مدینہ سیدھا نہیں جانا ہے, بصرہ جا کر پھر مدینہ جائیں. بصرہ میں کیا حال ہے وہ سارا معاملہ دیکھ کر ہم پھر وہاں سے روانہ ہوئے. اب بصرہ میں عثمان بن حنیف کے گورنر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچنے سے کچھ دیر پہلے یعنی اس سے کچھ فاصلے پر رک گئے, یعنی وہاں پر ٹھہر گئے. سارا مجمع وہاں پر ٹھہر گئے. عثمان بن حنیف کو اطلاع دی کہ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر یہ سارے لوگ آپ کے شہر یعنی بصرہ میں آ رہے ہیں. اطلاع دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن حنیف انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے کس نیت سے عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اب جان کر آپ کس نیت سے آ رہے ہیں. چنانچہ وہ قاصد جو عثمان بن حنیف نے بھیجے تھے وہ قاصد گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب بات کی. صحابہ کے پاس وہ جھوٹ بولنے کا کوئی تھا ہی نہیں, اور وہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو صدیقہ ہی لقب ملا, وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم قاتلان عثمان سے کیا کر رہے ہیں؟ قصاص لینے کے ارادے سے نکلے. اگر وہ اپنے آپ سرنڈر کر دیتے تو وہ حرج نہیں, قتل کر کے ہم اپنا معاملہ سلٹ لیتے. اور ادھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے. اب عثمان بن حنیف نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے تو بیعت کر لی تھی, اور جب بیعت کر لے تو اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہو نہیں, جب تک حاکم نہ کہے تب تک کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے جو بیعت لی گئی ہے وہ بزور شمشیر یعنی زبردستی ہم سے بیعت لی گئی, اس لیے جو زبردستی لی جائے وہ بیعت کہیں نہیں جاتی. کوئی آدمی زبردستی ووٹ ڈلواوے تو وہ ہم جس میں چاہے ڈال سکتے, ہمارا حق ہے. ایسے ہی یہ معاملہ ہے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ, چنانچہ عثمان بن حنیف جنگ کے ارادے سے اپنا لشکر لے کر یہاں پر آ گئے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن حنیف اپنا لشکر لے کر آیا تھا. اب مقابلے کی تیاری, دونوں صف آمنے سامنے ہو گئے, لیکن آگے مقابلہ بھی ہوا. اب رات ہوئی تو رات ہونے کی وجہ سے اب کیا ہو گئی, تلواریں مان پڑ گئی. مان پڑ گئی مطلب جنگ گروپ کے. اس کے بعد دوسرے دن اس میں جو حکیم بن جبلہ نامی ایک شخص تھا جو عبداللہ بن سبا کا ایجنٹ تھا بصرہ میں. یہ حکیم بن جبلہ یہ بصرہ میں کس کا؟ عبداللہ بن سبا. ہمیں وہ نام یاد رہنا چاہیے, رئیس الفتین, جس نے سب سے پہلے فتنہ ابھارا تھا. وہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ امن کا رہنے والا تھا, اور وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ عیار یہودی تھا. وہ مسلمان, وہ یاد رکھے کہ پھر ہمارے ذہن میں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہو کر یہ کام کیا, صحابی ہو کر یہ کام کیا, تابعی ہو کر یہ کام کیا. نعوذ باللہ. وہ بات, وہ کون تھا؟ یہودی تھا. اور عبداللہ بن سبا کا ایجنٹ حکیم بن جبلہ, وہ لوگ دوسرے دن جنگ کرنے کے لیے واپس آئے. لیکن پھر عثمان بن حنیف نے سوچا کہ اب کیا کر لیتے, صلح کر لیتے. یہ اچھی بات نہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جھگڑے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن حنیف, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, عثمان بن حنیف نے
اس بات پر صلح کی کہ ہم یہ جان لیں کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ زبردستی بیعت دی گئی ہے یا رضامندی سے. اگر رضامندی سے لی ہے تو پھر آپ کو شکست کھانا یہ ضروری ہے، اور اگر زبردستی بیعت دی گئی ہے تو میں یہ حکومت چھوڑ کر روانہ ہو جاؤں، میں بصرہ کا آگے نہیں رہوں گا، بصرہ پر آپ قبضہ کر لیں. یہ شرط ہوئی. اب دو قاصد کو بھیجا کہاں پر؟ مدینہ میں، تحقیق کرنے کے لیے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زبردستی بیعت کی تھی یا ایک رضامندی سے خوشی خوشی بیعت کی تھی. چنانچہ جب تحقیق کروائے تو وہاں پر سے پیغام آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زبردستی ہے، لیکن ان کو کچھ کرنے مت دینا، اگر کچھ کرنے کو کہے تو ان سے جنگ کرنا، ان کو چھوڑو ہی مت، سیدھا جنگ کی تیاری کرو. حضرت علی نے ایسا کیوں کیا؟ ہمارے ذہن میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ بھئی یہ صلح کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی بات کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ بیعت ہونے کے بعد بھی انہوں نے قدم اٹھایا. حضرت طلحہ اور زبیر نے چاہے زبردستی بیعت دی گئی، لیکن حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا. اس لیے حضرت علی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو چھوڑو مت، ان سے جنگ کرو. حالانکہ شرط ہوئی تھی کیا کہ اگر زبردستی بیعت کی ہے تو میں شکست کھا کر ہار کر میں چلا جاؤں گا اور یہ حکومت چھوڑ دوں. اس نے کہا تھا عثمان بن حنیف نے. اسی قاصد یہی چیز لے کر آیا، لیکن اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ان سے جنگ کرو. عثمان بن حنیف نے شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے کیا کی؟ جنگ کی، اور اخیر میں ہار گئے، شکست کھائے. اور یہ حکیم بن جبلہ جو وہ عبداللہ بن سبا کا ایجنٹ تھا، وہ بھی اس کے جو جتنے ساتھی تھے، کافی ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی کیا کیا گیا؟ مار ڈالا، وہیں پر ختم ہو گیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ، یہ حضرت عثمان پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بصرہ پر کیا کر لیا؟ اپنا قبضہ جمع. اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اب یہاں پر سے اعلان کر دیا یہاں پر کہ جتنے بھی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے ہنگامے میں شریک تھے وہ سارے بلا لیے گئے اور ان کو کیا کر لیا گیا؟ گرفتار کر لیا گیا. بصرہ میں جتنے بھی، ہم پہلے بھی جان چکے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے ہزار کا مجمع پہنچا تھا، یعنی 3000 ہوا. تو بصرہ میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان کو کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا گیا، اور قصاص میں ان کو بھی کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ، عثمان بن حنیف کو بھی کیا کر دیا گیا؟ اسی بات پر گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا قبضہ جمایا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ عثمان بن حنیف سے جھگڑا کر کے، جنگ کر کے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیت گئے، انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے، اور فتح حاصل کر کے بصرہ پر قبضہ جما لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روانہ ہوئے، کہاں کی طرف کا ارادہ کیا؟ بصرہ کہاں پر ہے؟ عراق میں، عراق کی طرف اپنا ارادہ کر لیا. اب یہ کیا کرنا ہے مجھے؟ اب مجھے خود ہی روانہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اب اتنا سارا فتنہ فساد کر جائے. اس لیے کہ صرف مدینہ میں جتنے لوگ تھے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تھی. اب بیعت کیے بغیر ایک حاکم کی جب تک ماتحتی میں نہیں آئیں گے تب تک لوگ الگ الگ سوچیں گے. ایک یہ کہے گا بھائی قصاص لینا ہے، دوسری جماعت یہ کہے گی کہ قصاص نہیں لینا ہے. اور جہاں پر بصرہ کے لوگ تھے اور یہ قاتلین عثمان میں جتنے بھی لوگ عزیز و اقارب تھے، تو بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قصاص نہیں لیتے تو ہم حضرت علی کی طرف، اگر قصاص لیتے تو پھر ہم حضرت علی کے مقابلے میں آئیں. یہ ساری باتیں ہوئی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب یہ آسانی سے معاملہ نمٹنے والا نہیں، اس کو یا تو زور و شمشیر کرنا پڑے گا یا کہ وہاں جا کر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھانا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ. اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ پر سبحان اللہ.